کہ جب ہم عقل کا لفظ مذہب کے تناظر میں استعمال کرتے ہیں اور دوسری طرف جب ہم اس کو فلسفیانہ تناظر میں، تو ان دونوں تناظر میں عقل سے مراد کیا ہے اور عقل کی حجیت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جی، یہ بہت بنیادی نوعیت کا سوال ہے، اور جب تک ہمارے یہاں مذہب جو ہے وہ تہذیب اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کا حصہ رہا تو یہ موضوع مسلسل جاری رہا، اور اس میں جو لوگ بھی تاریخ جانتے ہیں علوم کی یا کلام کی، تو ہمارے یہاں ہی عقل کی 10 سے زیادہ تعریفات ہیں۔ اور لیکن یہ کہ جب ذہن کی اعلیٰ سطح اور نفس کی جو ہے وہ طالب تزکیہ جو اس کا وہ پیٹرن ہے، وہ جب سے ہمارا دین سے غیر متعلق ہوا ہے تو ہمارے سوالات اور مسائل کا درجہ بھی بہت گر گیا ہے۔ تو جب سوالات گر جائیں، بہت سطحی ہو جائیں، تو ان کی کوکھ سے ہی جواب جنم لیتے ہیں نا۔ تو میری نظر میں مذہبی دانش میں انحطاط کا یہ دور ہے، اور اس دور کی پیدائش کا سبب یہ ہے کہ بعض سمجھ میں آ سکنے والے اور بعض نہ سمجھ میں آ سکنے والے اسباب کی وجہ سے مذہب ہمارے ذہن کی بہترین صلاحیتوں کا موضوع نہیں رہ گیا۔ تو اب اس میں جیسے بہت بنیادی سوال ہے کہ ایک ہے کہ اہل مذہب کا تصور عقل ہے، اور پھر وہ جو ریشنلسٹ فلسفہ ہے یا نان ریشنلسٹ، ان کا ایک تصور عقل ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم نمونے کے طور پر جیسے ایک بات اس امید کے ساتھ کریں کہ اس میں دونوں مکاتب کی اصولی نمائندگی ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم بہت اس کی تحلیل میں جائیں اور اس کو پھیلائیں جواب کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب عقل جو ہے وہ پرائمری پرنسپل سے گائیڈ ہوتی ہے۔ پرائمری جس کو فلسفہ اولیٰ کہتے ہیں، بعض جگہ اسے مسلمات ذہنی کہتے ہیں۔ تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں جو ہم نے اخذ نہیں کیے ہوتے، وہ ہمارے شعور کی ساخت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو شعور ان آئیڈیاز کی روشنی میں پھر عقل کا استعمال سیکھتا ہے، علم کی روایتیں پیدا کرتا ہے۔ مثال طور پہ نمبر ہے، چھوٹا اور بڑا ہے قد میں، زمان اور مکان ہے، تو اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں۔ یا اوریجن آف یونیورس ہے، وجود کیا ہے، یہ سوال ہی ہمارے دماغ میں گندھا ہوا ہے، اور یہ سوال کی طرح نہیں ہے، مسلمے کی طرح ہے کہ ہمارے ذہن کی ہر سرگرمی کا حاصل آپ غور کریں تو وجود کیا ہے کہ جواب سے جڑا ہوا ہے۔ ہر طرح کا ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے مسلمہ وجود سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہر علم سے وجود کیا ہے کہ سوال کا ایک چھوٹا یا بڑا جواب ملتا رہتا ہے۔ تو پھر وہ جو میں عرض کر رہا تھا، تو جو پرائمری پرنسپل یا پرائمری پرنسپلز ہوتے ہیں، جس کو کانٹ نے اچھا نام دیا، وہ ہے انیٹ آئیڈیاز۔ ہمارے یہاں اس کو فلسفہ اولیٰ کہا جاتا ہے، ملا صدرہ وغیرہ اس کے بانی ہمارے یہاں ابو علی سینا ہیں۔ اس کو قبل تجربی بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، قبل تجربی مطلب آئیڈیاز ہیں نا، وہ ہم نے باہر سے نہیں لیے، وہ علم کی قبیل سے نہیں ہیں، وہ علم کو اس کی باؤنڈری فراہم کرتے ہیں۔ اور آپ کے ذہن کی کوئی بھی سرگرمی
ان آئیڈیاز کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتی، تو وہ گویا مادہ تعقل ہے، وہ گویا سبسٹنس آف نالج ہے۔ تو اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ فلسفے میں پرنسپل کا وہ آئیڈیاز کیا ہیں، یعنی کہ پرائمری جو کیا کہتے ہیں پرائمری فلسفی کیا ہے اور مذہب میں کیا ہے، مطلب شعور پر ہر طور سے ہر جہت سے حاکم تصورات مذہب میں کیا ہیں اور فلسفے میں کیا ہیں، یا کوئی اور علم لے لیں اس میں کیا ہیں۔ تو مذہب میں جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ میٹافزیکل کنسٹرکٹ کے ہیں، جیسے توحید یہ انیٹ آئیڈیا ہے، الوہیت، غیب اور کیا نام ہے ٹرانسینڈنس، تنزیہ۔ تو اس طرح کے جو ہمارے ایمان بالغیب کے جو محتوا ہیں وہ مذہبی شعور کے انیٹ آئیڈیاز ہیں۔ وہ ہم جب تفصیل سے جائیں گے تو قرآن وغیرہ کی روشنی میں بھی یہ بات بالکل جیسے واضح ہے، یہ فلاسفائز ہم نہیں کر رہے جی، جیسے توحید پر کوئی عذر نہیں سنا جائے گا، یہ ہمارے تمام مکاتب فکر میں یہ مشترک ہے، ہمارے ہی یہاں نہیں، دنیا کی ہر مذہبی روایت میں تہذیب توحید کو نہ مان سکنا یہ محمل بات ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ شعور کی میٹافزیکل جو ساخت ہے نا مابعد الطبیعی، اس کا بنیادی آئیڈیا توحید الوہیت ہے یا توحید خالقیت ہے۔ مطلب آپ کسی بھی اینگل سے کائنات کا اگر خالق ہونا ضروری ہے تو وہ ایک ہوگا، کائنات میں معبود ہونا ضروری ہے وہ ایک ہوگا وغیرہ۔ وہ جو الوہیت کے مصداقات چاہے بدلتے رہیں، یعنی کہیں خالق کہیں رب، لیکن یہ میٹافزیکل کانشسنس کا لازمہ ہے۔ مطلب اب کیا ہوگا کہ یہ شعور جو مذہب سے تربیت یافتہ ہے یا نہ صحیح، یہ چیزوں کو وحدت اور کثرت کے اصول پہ دیکھتا ہے، اور کیونکہ آئیڈیا عمل میں جو آتا ہے وہ 90% تعقل سے آتا ہے، 10% دوسری فیکلٹیز ہیں، تخیل وغیرہ۔ تو اب جب وہ عقل جو وحدت و کثرت کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے وجود اور اس کی حقیقت کو موضوع بنائے، وہ ہے مذہبی عقل۔ مطلب پورے معنوں میں وہ مذہبی عقل چاہے ریڈ انڈین کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، وہ اسی میں اس کے قطبین ہیں، وحدت و کثرت، اور حقیقت ہمیشہ واحد ہوگی۔ جو چیز کثرت کے دائرے میں ہے وہ کبھی حقیقی نہیں ہوگی۔ اب یہ عقل کی سرگرمیاں ہیں، واضح ہے نا، پھر ٹائم آتا ہے، اسپیس، مختلف چیزیں آتی ہیں۔ تو عقل کا جس کو ہم کہتے ہیں عقل عملی یا جو پریکٹیکل ریزن اور اس کا ججمنٹل آرڈر، وہ چلتا ہے وحدت و کثرت کے اصول پہ، اور وہاں عقل وحدت کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ کثرت کا تجزیہ کرتی ہے انہیں کسی اصل وحدت سے منسوب دکھانے کے لیے، وہاں وہ استدلال سے کام کرتی ہے۔ تو یہ تو ہوا مذہبی عقل، اور اس میں تھوڑا سا اور آگے جب ہم آگے جائیں گے تو اس کے بہت سارے گوشے ہیں۔ پھر اس کا جو دوسرا مذہبی عقل کا، اب یہاں اسلامی عقل اور ہندو عقل نہیں ہے، مذہبی، یعنی الوہیت
کا تیقن رکھنے والی عقل، یا حقیقت واحدہ کا اٹل تصور رکھنے اور اس کے مطابق کثرت عامہ کا مطالعہ کرنا، یہ ہے مذہبی عقل کا وظیفہ، چاہے وہ ریویلڈ مذہب ہو، چاہے وہ ہمارا بنایا ہوا ہو، چاہے وہ فلسفہ مابعد الطبیعیات ہو، سب کا اس میں اتفاق ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں وہ جو عقل پیور ریزن ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو عقل مستفاد ہے، جیسے ابو علی سینا وغیرہ کی اصطلاح میں، تو وہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں اس کی عمودی حرکت، وہ ہے حق اور باطل۔ حق اور باطل وہ ان پولز میں بھی کام کرے گی، جہاں بھی سوال ماننے کا ہوگا وہاں عقل حق اور باطل کے پولز میں رہتی ہے، جہاں سوال جو ہے وہ چیزوں کو ان کے اوریجن سے جوڑ کر دیکھنے کا ہوگا وہاں وحدت و کثرت ہے، اور جہاں ہیومن ایجنسی آ جائے گی کہ بھئی انسان کے لیے دنیا کیا ہے، یعنی ہم اس نظام وجود میں ایک الگ شناخت کے ساتھ ہیں، تو ہم گویا اس جتنا معلوم نظام وجود ہے اس میں ہم سب سے منفرد بھی ہیں اور ترقی یافتہ بھی، کیونکہ صاحب عقل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پھر عقل کا ایک اخلاقی کردار بھی شروع ہوتا ہے۔ جب بھی یہ کہا جائے گا کہ اس صورتحال میں انسان کی کیا حیثیت ہے، وہ حیثیت ہمیشہ اخلاقی ہوگی، تو وہ پھر خیر و شر کا بنتا ہے۔ تو میٹا فزکس پر اساس رکھنے والی عقل ان تین دائروں میں کام کرتی ہے، اور ان تینوں دائروں کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتی ہے، خیر و شر حق و باطل سے مربوط ہے، سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جبکہ فلسفہ، اب ہم یہاں فلسفہ پہلے تعریف کریں گے کلاسیکی فلسفہ، کیونکہ کلاسیکی فلسفے کی تین، جیسے عقل کی تین دنیائیں ہیں، ایک وہ جو آئیڈیلزم میں ہے عقل کا کردار، اس کی بہترین نمائندگی افلاطون کے ہیں، ایک ہے ریشنلزم، یہ گو کہ کم عمر ہے آئیڈیلزم سے، لیکن اس کی اساسیات بھی یونانیوں نے ہی رکھی ہیں، مثلا ارسطو اس کا بہت بڑا نمائندہ ہے۔ تو تیسری جو ہے وہ مٹیریلزم، یہ بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا آئیڈیلزم ہے۔ تو یہ تین دائرے ہیں جو عقل کے لیے، جیسے عقل کے حدود طے ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا مٹیریلسٹ تھیوری آف ایگزسٹنس سے، تو اب عقل سارا جو کردار ادا کرے گی وہ میٹر کے تجزیے کے نتیجے میں حاصل ہو سکنے والا پرائم میٹر ہے، جس کو پہلے لوگ ایٹم کہتے تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، تو اب وہ ہے کہ مٹیریل دنیا میں عقل نے اگر اپنا کردار قبول کر لیا ہے تو پھر وہ اس طرح کہ وہ حقیقت شے سے باہر نہیں ہے، یہ ہو گیا، اور وحدت بھی کثرت کے اندر ہے اور مشترک ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تو اسی، اور یہ کہ مادہ قدیم ہے اور وہ زمان و مکان سے باہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب تیسرا جو موقف ہے، یہ سب بہت بڑے بڑے نام ہیں اس میں، یہ فلسفے کی تین نسلوں کے ابو جد ہیں۔ تو تیسرا جو ہے ریشنلزم، وہ اپنی کلاسیکی صورت میں صحیح اور غلط،
مفید اور مضر میں کام کرتا تھا کہ صحیح کیا ہے، صحیح کیا کا فیصلہ، غلط کیا کا فیصلہ منطق پہ ہوگا۔ تو اب وہ عقل نے اپنا ایک نصاب بنا لیا یا اپنا ایک روڈ میپ بنا لیا یا اپنے استدلال کو مستقل بنا دیا منطق کی شکل میں کہ ان قوانین استدلال کی اگر پابندی کی جائے تو بات ہمیشہ صحیح ہوگی، فکری غلطی کا امکان نہیں رہ جائے گا، اور ان کی خلاف ورزی اگر کی جائے تو اس سے غلطی کے علاوہ کچھ نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہاں بیچ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا یہ یا وہ۔ تو انہوں نے صحیح غلط اور کیا نام ہے مفید اور مضر ان پہ کام کرنا شروع کیا۔ اس میں جو ہے ریشنلزم میں جو عقل کا تصور ہے، یعنی ریشنلزم جس کانسیپٹ آف ریزن پر اپنے ابتدائی دور میں استوار ہوا تھا، وہ جو ہے وہ یہ تھا کہ عقل توجیہ کرتی ہے، یعنی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ اب عقل اس کی توجیہ کرے گی کہ یہ صرف ہے نہیں بلکہ اس کا ہونا ضروری ہے، یا عقل جو ہے وہ تعلیل کرے گی کاز اینڈ ایفیکٹ پہ۔ مطلب 6 اقسام ہیں عقل کے کاموں کی، تو ان کا لیکن ان کا مقصود ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط۔ اب یہ تینوں جو روایتیں ہیں قدیم روایتیں، اور یہ دنیا کی ہر روایت میں ہیں، یونانیوں نے اس کو کاغذ پہ اتارا ہے تو ظاہر وہ معروف ہیں، لیکن یہ کہ ان سے پہلے کی جو چین اور ہندوستان کی روایت ان سے پرانی ہے، وہاں بھی یہ سب اسکولز موجود ہیں اور ان کے دلائل مختلف ہیں، مطلب وہاں تو خیر ہم کیونکہ فلسفہ اب جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فلسفے کی مغربی روایت اور جو یونان پر اساس رکھتی ہے، تو وہاں تینوں چیزیں ہیں۔ وہاں افلاطون کی عقل ہے، وہ کہتی ہے کہ مشاہدہ حجاب ہے، جو چیز نظر آتی ہے وہ وجود نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کی لازمی صفت ہے کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہو اور اے ٹیمپورل ہو، لازم غیر زمانی ہو۔ تو وہ عقل کے سپرد یہ اعزاز کرتا ہے کہ اگر عقل نہ ہو تو ہم وہ جو آیان ہیں، آیان وجود، ان کا علم یا ان کا شعور یا انہیں سمجھنے کا راستہ نہیں پا سکتے۔ تو عقل وہاں کیا ہے کہ مظاہر کے حجابات کو اٹھا کر مخفی حقائق تک رسائی رکھنے والی ایک فیکلٹی۔ یہاں اب مطلب زیادہ لمبا تو نہیں ہوگا، ویسے ہی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ وہاں یہ تھا کہ وہاں عقل جیسے امامیہ کا تصور عقل ہے نا، جی، اس سے ملتا جلتا تھا۔ وہ کیا تھا کہ یہاں عقل کی حجیت، افلاطون کے عقل کی حجیت اور ہمارے یہاں وحی کی حجیت میں فرق نہیں ہے۔ اب افلاطون جو کہے گا نا کہ عقل نے یہ دریافت کیا، عقل کا مطلب ہے کہ جو آئیڈیاز کو دریافت کرے، جی، سائنسی فکر وغیرہ نہیں، تو وہ وہی ہے جو ہم وحی کی بنیاد پہ یقین کرتے ہیں۔ تو افلاطون کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی نبی بھی آ جاتا تو وہ اپنی ریشنیلٹی کو ضرور اس پر امپوز کرتا۔ تو یہ صوفیوں میں بھی آیا، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں، وہ اس کو یہ کہتے ہیں پرینیل وزڈم، حکمت خالدہ، یعنی یہ عقل ہی کا نام ہے۔
اور حکمت خالدہ کو کہتے ہیں کہ یہ ہدایت جب وحی اور نبوت وغیرہ نہیں تھی تو جس چیز نے بندے کو اللہ سے باشعور رکھا وہ حکمت خالدہ ہے. پرینیل فلاسفی یعنی عقل جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام، یا جس کا انجام نہیں ہے. تو یہ افلاطون ہے اس کے پیچھے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ نہ ایکٹیو ہے نہ پیسیو ہے. اب یہ ایک نیا مبحث ہے صحیح کہ جس چیز کو ہم عقل کہتے ہیں یہ صرف فاعل ہے یا منفعل بھی ہے. اگر یہ منفعل نہیں ہے تو اس کی فعلیت ممکن نہیں ہے. اس پہ ذرا غور ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے کہ وہ جو پرائمری آئیڈیاز ہیں نا شعور کے، ان کے آگے عقل منفعل ہے، ان پہ استدلال و تحقیق و تجزیے والی نظر نہیں ڈالتی. وہ جیسے آنکھ کے لیے بینائی ہے تو آنکھ کبھی، یعنی آنکھ کو اگر عقل مل بھی جائے تو وہ بینائی پر سوالات نہیں اٹھائے گی. تو ایک چیزیں جو ہے وہ سبجیکٹیولی سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں، بداہت عقلی رکھتی ہیں. تو جو بدیع عند العقل ہے وہ اکثر عقل کا حاصل نہیں ہے، عقل کا منبع ہے. ٹھیک نا؟ بداہت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کو عقل کے لیے بھی وہاں صرف ایک موقف ہے، تسلیم، کوئی دلیل نہیں، کوئی وہ نہیں. تو افلاطون نے جو بہت کمال کیا ہے فلسفے کی تاریخ میں، اور یہ ان میں سے ایک بات ہے جس کی بنیاد پہ افلاطون کے برابر کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، کسی بھی فلسفے کی روایت کے آدمی کو. وہ یہ ہے کہ اس نے عقل کو ایک، یوں کہہ لیں کہ ایک مابعد طبیعی واقعہ بنایا ہے. وہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اختیار میں رہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو عقل کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئیڈیاز فارم سے رابطہ، جو ان کی نسبت ہے فارم سے، تو وہ جو نسبت ہے وہ عقل ہے. تو اب یہ صرف ذہنی قوت نہیں رہ گئی، اب یہ عقل ہو گئی کہ یہ کازمک ریزن ہے، کازمک انٹلیکٹ ہے، اور یہ انسان میں آ کر قابل شناخت اور لائق استعمال ہے. اس کو بعد میں ہیگل نے بہت آگے تک پہنچایا، لیکن افلاطون نے یہ کام کیا. تو اب صورت یہ ہے کہ افلاطون کا الوہیت کا تصور نہیں تھا اس کے پاس جیسے وہ میٹا فزیکل اینٹیٹیز اور آئیڈیاز اور سورسز، جس میں سب سے بڑا آئیڈیا آف ورچو تھا، یعنی قدر خیر. تو اس کے یہاں الہ کا تصور وہی تھا، اسی انداز کا تھا جیسے یونانی اساطیر میں تھا، زیوس وغیرہ کا. تو اب اس میں ایک بات جو سوال کا آخری ٹکڑا ہے، ابھی ہم جدید فلسفے پر رفتہ آئیں گے تاکہ یہ ایک دم کوئی آموختہ سا نہ ہو جائے نا کہ ہم تو وہ شروع کی بات کر رہے ہیں. تو عقل کی حجیت کو کوئی نہیں مانتا، عقل سے حجیت کا انتصاب، یعنی حجیت ہم یہاں ایک طے شدہ اصطلاح سمجھ کے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ فائنل ان چیلنجیبل اتھارٹی. حجت دلیل نہیں ہوتی، حجت ثبوت عقلی ہوتا ہے، اور وہ وجوب تسلیم کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ بداہت عقلی ہے، وہ جو میٹا فزکس میں. تو حجیت نہیں مانتے،
حجیت اس شکل میں ہی مانتے ہیں کہ وہ دو روایتیں ہیں، ایک حکمت خالدہ کی روایت، تو حکمت خالدہ میرا حصہ نہیں ہے، مجھ سے باہر ہے، یا وہی ہے، دو چینلز ہیں جن کی حجیت ہے۔ باقی جس عقل کے جس مفہوم سے ہم مانوس ہیں یا جو مروج ہیں، ان میں عقل اپنے لیے بھی حجت نہیں ہے، اور یہ عقل کی بناوٹ کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عقل اس بات پر اتھارٹیٹیو ہے، اب یہ مذہبی حجیت والا پہلو نہیں ہے، صحیح، کہ عقل کی تصدیق کے بغیر چیزوں کو ماننا یہ مطلب بے وقت ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ حجیت سے اسے تعبیر نہیں کریں، کیونکہ عقل غلطی بھی اتنی ہی کرتی ہے جتنا وہ صحیح بات تک پہنچتی، اور عقل ایبسلیوٹ اور پرفیکٹ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ فلسفیوں کا بھی دعویٰ نہیں ہے یہ؟ ہاں، اچھا، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے نا، یعنی خالص فلسفے میں عقل ہی ایک ذریعہ ہے سچائی تک پہنچنے کا، اس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ اگر مانا گیا تو فلسفہ نہیں رہے گا نا۔ مجبوری ہے ہماری، کہتے ہیں انسان کا علم محدود ہے، آپ اس کو میٹا فزکس کے تصورات میں ڈال کے لامحدودیت کا وہم پیدا کر رہے ہیں، تو آپ بس اپنی حیثیت میں رہیں۔ پورا علم اور مطلق سچ عقل کی رسائی سے باہر ہے، اور اس کا دعویٰ جب بھی کیا گیا ہے وہ چیلنج ہوا ہے۔ فلسفے میں کوئی بھی تھیوری، چاہے وہ میٹا فزیکل نوعیت کی ہو چاہیے، وہ خود تقاضا کرتی ہے کہ مجھے رد کرو یا مجھ میں اضافہ کرو۔